بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، مختار سقفی کے بارے میں متضاد روایات بیان کی جاتی ہیں کہ مختار سقفی امام حسن علیہ السلام کو معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھ دولت کے عوض قید کروانا چاہتا تھا، اور یہ بھی کہ مختار سقفی کو امام زین العابدین نے بددعا دی تھی۔ آخر ان روایات کے بارے میں صحیح حقائق کیا ہیں اور مستند صحیح تاریخ دانوں نے اور مفسرین نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ حبیب خشمعی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مختار سقفی امام زین العابدین علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا تھا۔ یونس بن یعقوب نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، مختار نے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کچھ تحفے بھیجے جنہیں امام نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کیا کہ ہم جھوٹوں کے تحفے قبول نہیں کرتے۔ ایک اور روایت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے مختار سقفی کے 40,000 درہم قبول نہ کرنے کی بات نقل ہوئی ہے، اور یہ بات بھی کی گئی ہے کہ مختار سقفی نے لوگوں کو امام زین العابدین علیہ السلام کی بجائے محمد ابن حنفیہ کی طرف بلایا اور اس فرقے کا نام کسانیہ رکھا۔ سعید خوئی کے مطابق یہ ساری روایات سند کے لحاظ سے انتہائی ضعیف ہیں، خصوصاً دوسری روایت میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ بالفرض اگر یہ روایات درست ہوں تو ان کی حیثیت وہی ہے جو ان روایات کی ہے جن میں زارورہ، محمد بن مسلم، برید اور ان جیسے صحاب کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ ایک اور بات جو مختار سقفی کے حوالے سے کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام جنگ میں زخمی ہو کر مدائن میں مختار سقفی کے چچا سعد ابن ابی عبیدہ مسعود کے پاس آئے تو مختار نے ان سے کہا، اے چچا، کیوں نہ ہم امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کے حوالے کر دیں تاکہ عراق ہمارے قبضے میں آئے۔ ان کے چچا نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ سعید خوئی کے مطابق یہ روایت چونکہ مرسلہ ہے لہٰذا اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ بالفرض اگر درست بھی ہو تو اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ مختار سقفی اپنی بات میں جدی نہیں تھے، بلکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے چچا کا امتحان لے رہے تھے تاکہ ان کی رائے معلوم ہو سکے، اور اس طرح سے امام حسن علیہ السلام کی جان ہر خطرے سے بچی رہے۔ بس ان کا یہ سوال امام حسن علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر تھا۔ بعض روایات کے مطابق مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ عبداللہ مامقانی کے مطابق شیعہ منابع میں ایسا کچھ بھی نقل نہیں ہوا ہے۔ مختار سقفی کی طرف یہ نسبت اہل سنت کی طرف سے دی گئی ہے، اس لیے مختار سقفی نے ان کے بعض بزرگوں کو جو کہ واقعہ کربلا میں آگے تھے قتل کیا ہے۔ آیت اللہ خوئی نے مدح مذموم دونوں طرح کی روایات کو ذکر کرنے کے بعد مدح کی روایات کو ترجیح دی ہے۔ مختار اہل بیت طہار کا انتقام لینے والا باقر شریف قرشی معتقد ہیں کہ مختار کا قیام جاہ طلبی اور ریاست طلبی کے لیے نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اہل پیغمبر اہل بیت کے قاتلوں سے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا تھا۔ نجم الدین طبسی کے بقول امام باقر نے جس روایت میں مختار کے لیے رحمت طلب کی ہے وہ حدیث بہت معتبر حدیث ہے، اور یہ روایت ایک طرح سے مختار سقفی کے قیام اور ان کی امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے کی صحت پر واضح دلیل ہے۔ ابن نماحلی کے بقول امام سجاد علیہ السلام کا مختار کے حق میں جزائے خیر کی دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کی نگاہ میں مختار ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھا۔ عبداللہ مامقانی کے مطابق مختار ائمہ معصومین کی امامت کے قائل تھے، اگرچہ ان کے بقول ان کی وثاقت ثابت نہیں ہے۔ مامقانی کے بقول امام علی نے اپنی کتاب کے پہلے حصے میں مختار سقفی کا ذکر کیا ہے، اور چونکہ امام علی کسی غیر امامیہ کو حتیٰ وہ کتنا مور موثوق ہی کیوں نہ ہو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے۔ اس بنا پر یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ علامہ علی کی نگاہ میں مختار شیعہ اور امامی تھے۔ بعض معتقد ہیں کہ مختار سقفی کی زندگی کے مطالعہ اور تاریخی شواہد سے یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ مختار سقفی ایک قدرت طلب اور ریاست طلب آدمی تھے۔ اس نظریہ کے مطابق مختار اہل بیت علیہ السلام کے نام سے سوء استفادہ کرتے ہوئے اپنے مقاصد تک پہنچنا چاہتے تھے۔ رسول جعفریان کے مطابق یہ باتیں نادرست ہیں اور مختار سقفی کے خلاف بنی امیہ اور بنی زبیر کی غلط تبلیغات کا نتیجہ ہے۔ عبداللہ بن شریک روایت کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن امام باقر علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، امام تکیہ لگا کر بیٹھے تھے، اتنے میں کوفے کا ایک شخص آیا اور حضرت کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہا۔ حضرت نے منع فرما دیا، پھر اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مختار سقفی کا بیٹا ابو محمد حکم ہوں۔ امام نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ امام اسے اپنی گود میں بٹھا دیں۔ مختار سقفی کے بیٹے نے امام کے سامنے شکایت کی کہ لوگ میرے والد گرامی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ امام نے پوچھا مثلاً کیا کہتے ہیں؟
کہنے لگے کہ مختار جھوٹا ہے۔ امام نے فرمایا سبحان اللہ، میرے بابا نے مجھے بتایا کہ خدا کی قسم میری ماں کا حق مہر مختار نے بھیجا تھا۔ کیا مختار سقفی نے ہمارے گھروں کی تعمیر نہیں کی تھی؟ ہمارے قاتلوں کو نہیں مارا تھا؟ ہمارے خون کا بدلہ نہیں لیا تھا؟ خدا مختار سقفی پر اپنی رحمت نازل کرے۔ خدا کی قسم میرے والد نے مجھے بتایا کہ مختار فاطمہ اور دختر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آ کر ان کے لیے بستر فراہم کرتے تھے اور ان کے لیے تکیہ بچھایا کرتے تھے اور پھر ان سے حدیث نقل کیا کرتے تھے۔ خدا تمہارے والد پر رحم کرے، خدا تمہارے والد پر رحم کرے۔ جس وقت مختار سقفی نے ابن زیاد کا سر امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف بھیجا ہے، امام علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑے اور فرمایا کہ خدا کا شکر جس نے میرے دشمنوں سے میرا بدلہ لے لیا۔ خدا مختار سقفی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتاب جامعہ رواحہ میں میر محمد اسدر آبادی کی طرف سے نسبت دی گئی ہے کہ مختار سقفی کو بدی کے ساتھ یاد نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے منقول حدیث کے مورود اعتماد قرار نہیں دیتے ہیں اور آخرکار اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ علامہ مجلسی مختار سقفی کے ایمان کو غیر کامل قرار دیتے ہوئے اس کے قیام کو امام سجاد کی اجازت کے بغیر قرار دیتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں چونکہ مختار سقفی نے بہت سارے اچھے اقدامات انجام دیے ہیں اس لیے وہ عاقبت بخیر ہوئے ہیں۔ آخر میں علامہ مجلسی مختار سقفی کے بارے میں توقف کرنے پر تصریح کرتے ہیں۔ علامہ شعرانی شیخ عباس کمی کی کتاب نفس المحموم کے ترجمہ دمل سبوم تحریر کرتے ہیں کہ مختار تیز ہوش اور زیرک اور عرب کے شجاع ترین افراد میں سے تھے۔ وہ ان کے سلسلہ میں متناقض اخبار کو نہیں قبول کرتے اور کہتے ہیں کہ بندوں کا اعمال کا حساب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال اور نیات کے اعتبار سے جزا دے گا، اور مختار سقفی نے بھی دوسرے تمام انسانوں کی طرح سے اچھے اور برے اعمال انجام دیے ہیں۔ وہ مختار سقفی کی داستان کے آخر میں مختار اور ان کے 7,000 ساتھیوں کے قتل کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کے قتل کے بعد معاملہ اپنے پہلے کی طرف پلٹ گیا اور حکومت اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور مصیبت رہنے دیں حتی یقوم قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت کے بعض منابع میں مختار سقفی کی طرف ناسبی اور کذاب کی نسبت دی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام سے ایک حدیث منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا قبیلہ ثقیف سے ایک جھوٹا اور ظالم شخص آئے گا۔ اس روایت کی راوی اسماء بنت ابی بکر کی بیٹی اور عبداللہ ابن زبیر کی ماں ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس روایت سے جھوٹے سے مراد مختار سقفی ہیں۔ اس بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ روایت میں مختار سقفی کا نام نہیں ہے بلکہ راوی نے اس کا اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ روایت ان دوسری روایات سے جن میں دوسرے افراد کو جھوٹا اور ظالم کہا گیا ہے تعارض لگتی ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق حجاج ابن یوسف نے حضرت علی علیہ السلام اور مختار سقفی پر لعن کرنے کا حکم دیا تھا۔ تقی الدین احمد مقریظی نے مختار سقفی کو خوارج میں سے قرار دیا۔ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ امام حسن سعد بن مسعود سقفی کے گھر میں تشریف لے گئے کہ وہ حضرت کی طرف سے والی مدائن تھے۔ نزول اجلال فرمایا وہ مختار سقفی کا چچا تھا، بس مختار سقفی نے اپنے چچا کے پاس آیا اور کہا کہ چلو امام حسن علیہ السلام کو معاویہ ابن ابی سفیان کو دے دیں، شاید معاویہ اس کے عوض میں ہم کو ولایت دے دے۔ سعد نے کہا تیرا برا ہو یہ کیا بکتا ہے، میں امام حسن علیہ السلام اور ان کے پدر بزرگوار کی طرف سے مدائن کا حاکم ہوں، ان کا حق نعمت فراموش کر دوں اور فرزند رسول خدا کو معاویہ کو دے دوں؟ جب شیعان امام حسن علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو انہوں نے چاہا کہ مختار سقفی کو قتل کر دے، مگر اس کے چچا کے حکم پر اس سے موقوف رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر بھی اہل بیت کے محبان کے ساتھ کرے، آمین۔